سب تجھے مل جائے. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، صرف آپ کی خدمت میں اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ولی کا حصہ ایک تحصیل میں ہوتا ہے، کسی ولی کا حصہ ایک ضلع میں ہوتا ہے، کسی ولی کا حصہ ایک صوبے میں ہوتا ہے، کسی ولی کا حصہ ایک ملک میں ہوتا ہے، لیکن جو سلطان الفقراء ہوتے ہیں ان کا حصہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. دنیا کے جس بھی کونے میں چلے جاؤ، فقر کے بادشاہوں کی ولایت اور ان کا فخر چلتا رہتا ہے. اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے متعلق صرف ایک بتاتا چلوں. کسی نے مجھے آ کر کہا کہ بیعت ہوا، دربار گیا، واپس آیا تو مجھے کہتے ہیں سائیں یہ تو بتاؤ کہ سلطان العارفین نے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ کیا کہا؟ شادی کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ہم لوگ ہوائی اڈے ہیں کیا؟ ہم کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے ہم پیدا ہوئے؟ کہتے نہیں، میں دربار پہ گیا تھا، ایک منکر کھڑا تھا، اس نے مجھے کہا یہ اتنے پیر بنے ہوئے ہیں نا، یہ سارے ان کے خلیفے کی اولاد ہیں. سلطان صاحب تو فقیر تھا، لا یحتاج تھا، اس کو تو اولاد تھی نہیں. آپ کے نالج کے لیے حضرت سلطان باہو نے 4 شادیاں کی تھی. کتنی شادیاں؟ 4 شادیاں. حضرت سلطان باہو کے 8 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی 1 بیٹی تھی. 8 بیٹوں میں سے اس وقت 2 بیٹوں کی اولاد دنیا میں قائم ہے. ایک حضرت سلطان نور محمد کی اولاد اور ایک حضرت سلطان ولی محمد کی اولاد. یہ 2 بیٹے ہیں جن کی اولاد پوری دنیا میں موجود ہے. اور سلطان العارفین سلطان باہو خود بھی 2 بھائی تھے، اکیلے نہیں تھے. ایک حضرت سلطان باہو خود اور ایک ان کے بھائی، ان کا نام سلطان جان محمد تھا. تو وہ بچپن میں وصال فرما گئے تھے. تو پیارے دوستو، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا کہ میرا جو فخر ہے یہ میری اولاد کے ذریعے سے، میرے خلفاء کے ذریعے سے، میرے فقراء کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا. الحمدللہ آج پوری دنیا میں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا فیض عام ہے، فیض جاری و ساری ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کا ولی جب کسی ولی کے دربار پہ جاتا ہے، مزار پہ جاتا ہے، تو وہ مزار والا جو ولی ہوتا ہے وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے قبر سے باہر آ جاتا ہے. کیونکہ ولی مرتا نہیں ہے. ولی اللہ دے مردے نہیں، کر دے پردہ پوشی کی ہویا اس دنیا کولوں ٹر گئے نال خاموشی. جو اللہ کا ولی ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک ہے الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دار الدار. خبردار، بے شک اللہ کا جو ولی ہے وہ مرتا نہیں بلکہ ایک گھر سے پردہ کر کے دوسرے گھر چلا جاتا ہے. اور یہ جو ولی کا گھر ہوتا ہے نا، مزار اکثر، اس میں ان کی توجہ ہی صرف مریدوں پر ہوتی ہے، صرف عقیدت مندوں پر ہوتی ہے. اور جو مرید یہ کہے کہ میں کسی کا بیعت تھا اور میرا مرشد مر گیا ہے، اب میں کسی اور پیر کا مرید بنوں، تو نہیں دوستو، مرشد کبھی نہیں مرتا. جب مرشد ہی مر جائے تو مرید کیوں بنے؟ مرشد کو موت آ جائے تو پھر مرید بنے کیوں ہو؟ مرشد تو وہ ہے، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں
کہ زندگی میں 3 کام ہیں اللہ کے ولی کے. ایک کام ہے عبادت اور ریاضت کرنا، ایک کام ہے اپنے بچوں کی کفالت کرنا، اور ایک کام ہے اپنے مریدوں کی طرف توجہ کرنا. جب اس دنیا سے پردہ پوش اللہ کا ولی ہو جاتا ہے تو پھر 2 کام معاف ہو جاتے ہیں. کتنے کام معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک عبادت اور ایک بچوں کی کفالت. بچوں کی کفالت اور عبادت، ان سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن مریدوں کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے. پھر ان کا روح مقید نہیں ہوتا. ایک ولی کا روح اگر وجود کے اندر ہے تو یہ مقید ہے، قید میں ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ کامل ولی 70 مقامات پر پہنچ سکتا ہے اس جسم کے ساتھ بھی، لیکن جب یہ روح باہر نکلتا ہے اور اس جسم سے اس کا ناطہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ روح کروڑوں جگہوں پر پہنچ سکتا ہے، ہر مقام پر موجود ہوتا ہے. یعنی کہ پھر مرشد کا روح ہر وقت اپنے مرید کے ساتھ ہے، اپنے مرید کی مدد کے لیے ہے. اور یہ اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جو بندہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو کا مرید ہے وہ ڈائریکٹ غوث الورا کا مرید ہے. سلطان باہو کا مرید ہے وہ ڈائریکٹ نبی معظم سرکار دو عالم کا مرید ہے. کہ پوری دنیا میں گھوم کر دیکھو، تاریخ پڑھ کر دیکھو، علماء سے پوچھ کر دیکھو، ہر ولی کسی نہ کسی ولی سے بیعت ہو کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہے. واحد دنیا کا ایک ولی عارفوں کا بادشاہ سلطان باہو ہے جو کہ ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ سے بیعت ہوا ہے. آپ ڈائریکٹ بیعت ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں چھوٹا تھا، دیکھا ایک گھوڑے سوار آیا، مجھے اٹھایا، گھوڑے پہ سوار کیا. میں نے ہاتھ باندھ کے گھبرا کے پوچھا، اے جاہ جلال کے مالک، اے حسن و جمال کے مالک، آپ ہیں کون؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا دادا علی المرتضیٰ. فرمایا دادا جان مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا چلو تمہیں پتہ نہیں کہاں لے کے جاؤں گا. کہا نہیں دادا جان میں نے تو امی سے اجازت نہیں لی. فرمایا میں تیرا دادا ہوں، میں تجھے لے کے جا رہا ہوں، محمد عربی نے تجھے یاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں بس ایڈی لگائی گھوڑے کو، گھوڑا اڑا اور دیکھا کہ حضور کی کچہری میں پہنچ گئے. جیسے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے قریب بلایا، بیٹا ادھر آؤ. میں گیا، مجھے فرمایا دو زانو ہو جاؤ. میں دو زانو ہو کر بیٹھا. فرمایا قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں میں اتنا قریب آ گیا کہ میرے گوڈے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڈے آپس میں ٹچ ہو گئے. اور پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے کہا باہو تو واحد خوش قسمت ہے کہ میں تجھے ڈائریکٹ بیعت فرما رہا ہوں. بیعت فرمایا. آپ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، فرزند خود خواندہ مارا مجتبہ، شد اجازت باہورا از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن بہرس خدا. باہو کو مصطفیٰ کریم سے حکم ہوا کہ مخلوق خدا کو تلقین فرماؤ اور اپنا مرید فرمایا. مرید فرمانے کے بعد پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، خود ربانی، قندیل اور نورانی، شبہ